السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں پارٹ نمبر 7 پیش خدمت ہے، تو باقی یہ آخری پارٹ ہے، آخری حصہ ہے، اس کو ضرور سنیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تو امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے کوفہ والو، میں اسی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور امام الانبیاء شہنشاہ ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن اور حسین میرے دونوں نواسے اہل بہشت کے سردار ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر سکے؟ بے غیرت انسانوں، حیا کرو، روز قیامت میرے خون ناحق کا مالک و ملک کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اپنے نبی کریم علیہ السلام کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے عبرتناک انجام کو سوچ لو۔ تم لوگوں نے خود قاصد اور خطوط بھیجے اور ہم نے اعتماد کیا اور یہاں چلے آئے۔ تم نے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، تم نے میرے جان نثاروں اور بچوں کو پیاسا شہید کیا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ یزیدیوں نے جواب دیا آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ راغب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ سر کر تو سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یزید پلید کی بیعت اور اطاعت سے میرا انکار ہے۔ یہاں خصوصاً امام عالی مقام نے یہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر لشکر اعداء سے ابن سنان نے تیر چلایا جو امام عالی مقام علیہ السلام کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ چنانچہ حق کے علمدار ہاشمی شہزادے شیر خدا کے نور نظر نے ذوالفقار حیدری کو جنبش دی۔ ابن سنان بڑے غرور و تکبر کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا، ذوالفقار حیدری نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے نکلا، آپ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یکے بعد دیگرے 8 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ ہاشمی شہزادے کے اندر جنگ کو دیکھ کر ہاشمی شہزادے کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمر بن سعد پکار اٹھا، اس کے مقابلے کو ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ مل کر ہر طرف سے حملہ کر دو۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ علی کے شیر کی تلوار سائقہ کی طرح قہر خدا بن کر ٹوٹی، پورے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوفی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ عمر پکارا، یزیدیوں، سپاہیوں، تمہارے سپاہ گری کہاں غارت ہو گئی؟ ایک دم مل کر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ بالآخر ایک ملعون نے تیر چلایا جو پیشانی امام علیہ السلام پر لگا۔ یہ وہ پاک پیشانی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آپ کو ایک چکر آ گیا۔ ایک شقی نے دھوکے سے برچے کا وار کیا۔ نواسہ رسول شیر خدا کا نور نظر خاتون جنت لخت جگر کے زخموں سے چور ہو کر زمین میں گر گئے۔ شمر لعین بے دین آگے بڑھا اور امام پاک علیہ السلام کے سینہ اطہر پر سوار ہو گیا۔ زخمی شیر نے للکار کر کہا کہ کون ہے؟ کہنے لگا شمر ہوں۔ فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا آپ کو شہید کرنے کا۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہنے لگا جمعے کا۔ فرمایا پھر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب کی نماز پڑھ لینے دے۔ خون سے وضو تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو نماز شروع فرمائی۔ جب سجدہ کیا، ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ انہوں نے سر انور نیزے پر چڑھا دیا۔
صدقے جاؤں سیدہ کے لال پہ جس نے نوکے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی۔ پھر ان سنگ دلوں نے خیمے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی بے کسی کے عالم میں رات ہو گئی۔ شہداء کرام کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں جنہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بیمار زین العابدین اور باقی پردہ دار عورتیں اور بچے یزیدی جشن منا رہے تھے۔ ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے شہداء کرام کے مقدس لاشیں یکجا کیے۔ جب ابھی بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تو انہوں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لاشیں سے لپٹ گئیں اور روتے روتے ہوئے عرض کیا، المختصر رات گزری، نماز فجر کے وقت ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ظالموں نے اس لٹے ہوئے قافلے کو قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین بیمار کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دیں، پردہ نشین بیویوں اور یتیم بچوں کو قیدی بنا کر اونٹوں پر بٹھا لیا اور پھر قافلے کو کوفے کی جانب لے کے چلے گئے۔ کوفے پہنچ کر بازاروں میں پھرایا گیا، پھر یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ ملعون یزید کے دربار میں اسے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جو بد سلوکیاں کی گئیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ یزید پلید کے ظلم و ستم اور وحشت بربریت کو دیکھ کر اہل شام بھی اس کی مخالفت کو اتر آئے۔ ان حالات کے پیش نظر اس بدبخت ازلی نے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ مدینہ شریف کا سفر گھٹتے گھٹتے چند منزل ہی باقی رہ گیا تھا۔ ابھی پہاڑوں کے جگر کانپ رہے تھے، زمین تھر تھرا رہی تھی، آسمان کا کلیجہ دہر رہا تھا۔ کربلا کے فریادی مالک کونین کے دربار میں جا رہے تھے۔ قافلے میں حسین نہیں، اس کا بیمار عابد تھا، یتیم بچے تھے، شہداء کی بیوگان تھیں۔ بالآخر قافلہ چلتے چلتے جب دوپہر کے وقت مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہوا، اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کا درد بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے کوہ رسول نزدیک آ رہا تھا دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد مدینہ شریف کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہوئیں، جو پھر کھجوروں اور سبزہ زار وادیاں دکھائی دینے لگیں۔ جب مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی تو صبر کے پیمانے لبریز ہو کر چھلکنے لگے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور عابد بیمار ضبط و جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ ان کی پردرد آہوں سے زمین تھرتھرانے لگی۔ ایک سوار نے سیدوں کے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا تو اس قافلے کے مدینہ شریف واپس آ رہا ہے، یہ خبر کا سننا تھا کہ مدینہ شریف میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگ روتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر آئے۔ جوں ہی سیدوں کے قافلے پر نظر پڑی تو وہ آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ لوگ داڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر بھائی جان کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا۔ آپ کے نواسے اور آپ کے لاڈلے حسین کو آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ آپ کی امت نے میری گود خالی کر دی۔ علی اصغر کو پیاسا شہید کر دیا، عباس علمدار کے بازو کاٹے، علی اکبر اور امام قاسم کو پیاسا شہید کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی یہ فریاد سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت صغرا بیمار بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے پوچھنے لگیں، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ اونو محمد، عباس و قاسم و عباس کہاں ہیں؟ علی اکبر اور ننا علی اصغر کہاں ہیں؟ کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ بالآخر درد و علم کا مارا سیدہ کا یہ قافلہ اپنے اپنے گھروں میں سکونت پذیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے، جیسے انہوں نے دین کے لیے کوششیں کی، قربانیاں دیں، کہ یزیدی یا غلط بندے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ اگر امام حسین ان کے جو ساتھی اگر بیعت کر لیتے یزید کی تو اسلام بھی بدل جانا تھا۔ تو وہ
ان کے ساتھ وہ نہ کہتے ہیں نا کہ کون کہتا ہے کہ ترسے حسین پانی کو، لب حسین کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ بے شک ان کا امتحان تھا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو وہ بالکل انہوں نے کوئی اپنا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ سارا اپنا کنبہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمت طاقت عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب اور ان کی آل اور ان کے اصحاب کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ہماری جان چلی جائے، دفاع کرتے ہوئے جان چلی جائے، ہماری جتنی بھی زندگی ہے دین اسلام پہ قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فقیر نے جو بھی یہ جو محرم الحرام کے بارے میں جو بھی آپ کو تحقیقات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، الحمدللہ فقیر کی نظروں میں بالکل درست ہیں۔ باقی واللہ عالم ورسول عالم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔